نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث، اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو تسلی دی، تو اس کے بعد اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ پہلے یہودی تھے اور اس کے بعد یہ عیسائی ہو گئے تھے، اور یہ عبرانی زبان جو ہے اس کے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں، تو یہ ایک تو ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور دوسرا یہ نابینا ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ تو ان سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ ذرا یہ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کے سب بیان فرما دیا۔ تو اس پر ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ جب ان کے پاس لے کر آئے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی ورقہ بن نوفل جو ہے وہ فوت بھی ہو گئے، اور وحی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ رک گیا تھا۔ اب وحی کا یہ جو سلسلہ بیچ میں کچھ عرصہ رک گیا تھا، تو اس میں اس کو اصطلاح میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فترت وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوران میں جو ہے وحی یہ بند رہی۔ اس کو فترت وحی یعنی وحی کے انقطاع کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ وحی جو ہے کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں مختلف ہمیں اقوال ملتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5-3 سال تک یہ بند رہی، لیکن یہ قول زیادہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جو ہے یہ وحی بند ہوئی تھی۔ اب جب وحی بند ہو گئی تو اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حزین رہنے لگے، غمگین رہنے لگے، اور آپ پر حیرت و استعجاب بھی طاری جو ہے وہ رہا، کہ ظاہر سی بات ہے ایک نیا کام سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد پھر وہ بند ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی۔ تو صحیح بخاری جو ہے اس کی کتاب ہے کتاب التعبیر، اس کے ابواب ہوتے ہیں، چیپٹر ہے جس کا نام ہے تعبیر۔ اس میں ایک روایت ذکر کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کی عکاسی اس میں کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل نمودار ہوتے اور فرماتے محمد آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ جب وہ ایسا کہتے تو اس سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اس جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر دوبارہ وہی بات دہراتے۔ اب وحی کی یہ جو بندش ہے، چند روزہ بندش ہے، یہ کیوں تھی؟ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف، جو ہیبت طاری ہو گئی تھی وہ رخصت ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو وحی کی آمد کا جو شوق ہے، جو انتظار ہے، جو اشتیاق ہے، وہ دوبارہ پیدا ہو جائے۔ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، نقوش پختہ ہوتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے پاس جو شخص آیا ہے وہ وحی کا سفیر ہے، یعنی فرشتہ ہے،
تو اب اس سے یہ چیز بھی پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بوجھ کو اٹھا بھی لیں گے اور آپ اس پر ثابت قدم بھی رہیں گے۔ جب یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر راسخ ہو گئی تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہی اس کو بندش وحی کا جو واقعہ ہے وہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک یہ سورہ مدثر کی آیات جو ہیں یہ نازل فرمائی۔ پھر وہی میں گرمی آ گئی اور وہ مسلسل نازل ہونے لگی۔ اب وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن وحی کی اقسام کے بارے میں ہم نے سٹارٹ میں تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کی تھی، سمپل کچھ چیزیں آپ کو بتا دی تھیں، تو یہاں پر اس چیز کو دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ چیزیں تازہ ہو جائیں کہ وحی کی اقسام جو ہیں وہ کتنی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ وحی کے مراتب ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مرتبہ ان کے نزدیک سچا خواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی کی ابتدا ہوئی، جس طرح ہم نے کہ صحیح بخاری کی جو روایت پڑھی تھی کہ فکان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو روایت ذکر کی گئی تو اس میں حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رات کو خواب میں دیکھتے تھے وہ اگلے دن سچ بھی ہو جاتا تھا۔ تو پہلی جو وحی کی صورت ہے وہ سچے خواب کی ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ تھی کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، یہ ایک پوری مکمل روایت ہے۔ تو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی، میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو یہ دوسری صورت ہوگی۔ وہی کی جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی کی شکل اختیار کرتا تھا اور پھر آپ کو مخاطب کرتا تھا، اور پھر جو کچھ وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے تھے۔ اب یہ جو صورت تھی کہ فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کرتا تھا، اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی صحابہ بھی جو ہیں اس فرشتے کو دیکھ لیتے تھے۔ چوتھی جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ گھنٹی کی آواز جس طرح آتی ہے اس طرح کی ایک آواز سی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وہی آتی تھی اس طرح کی آواز ایک سنائی دیتی تھی، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ جو صورت ہوتی تھی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی وحی کی۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب اس کیفیت میں وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کا زمانہ ہو، مثلا یہ آپ یہ کہہ لیں یہ جو دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے بہت سخت سردی کا مہینہ ہوتا ہے یہ، تو ایسے مہینے کے اندر بھی سخت سردی کا زمانہ بھی ہو تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر وحی نازل ہوگی تو وہ اس کی شدت کی وجہ سے وہ اونٹنی جو ہے زمین پر جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار وحی جو ہے اس طرح نازل ہوئی، یہ مطلب گھنٹی والی صورت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی۔ تو اب ان کو اس قدر اس سے تکلیف ہوئی، گرانی محسوس ہوئی کہ ان کو یوں لگ رہا تھا جیسے میری ران جو ہے یہ کچلی جا رہی ہے، کچل دی ہے کسی نے۔ تو یہ 4 صورتیں ہوں گی۔ 5ویں صورت جو وحی کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اپنی اصل شکل میں ہی اللہ رب العزت کا جو پیغام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ لیکن یہ صورت جو ہے کہ فرشتے کو اصل شکل میں دیکھا ہو، یہ آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں یہ موجود ہے۔ 6ٹھی صورت وحی کی یہ ہوتی تھی کہ وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے
تو نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہی فرمائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تھے۔ اور 7ویں صورت یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو آمنے سامنے جو گفتگو ہوئی تھی، براہ راست گفتگو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ آیت موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ براہ راست وحی کی جو صورت ہے، اس کا ثبوت معراج کی حدیث ہے، جس میں یہ چیز واضح طور پر لکھی ہے کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا۔ اب جو 7 شکلیں، یہ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اندر ایک اور صورت کا اضافہ کیا، 8ویں شکل کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے گفتگو کرے۔ لیکن یہ جو بغیر حجاب کے ہے کہ بالکل آمنے سامنے ہو کر، یہ صورت مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے قائل ہیں، کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال وحی کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے دوبارہ آ گئی ہیں، اور یہ انتہائی اہم ایک چیز ہے، ٹاپک ہے، جس کو آپ کو لفظ بہ لفظ اس کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ وحی کی کیفیات جو ہیں وہ کیا ہوتی تھی، کیونکہ یہ بالکل ایک ابتدائی سی چیز ہے، تو اس کو اپنے ذہن نشین جو ہے آپ لوگ کر لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔